خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ حافظ آباد کی تحصیل پنڈی بھٹیاں سے رانا تیمور کی خصوصی رپورٹ۔ پنڈی بھٹیاں میں سیلاب سے متاثر ہونے والے خاندانوں کی بحالی اور فوری مدد کے لیے حکومت کی جانب سے جاری امدادی پروگرام کے تحت مستحق افراد کو ادائیگیاں شفاف طریقے سے کی جا رہی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر ملک جواد اور اسسٹنٹ کمشنر حافظ آباد میڈم نرجس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ڈپٹی کمشنر حافظ آباد کی ہدایت کے مطابق یہ پروگرام اسی طرح شفاف چلے گا۔ مزید انہوں نے میڈیا کے آئے ہوئے وفد کا شکریہ ادا کیا۔ پروگرام ہم نے تحصیل پنڈی بھٹیاں کے اندر مکمل طور پر فنکشنل کر دیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ ضلع حافظ آباد کے جتنے بھی کیسز ہیں، چاہے وہ تحصیل حافظ آباد کے ہوں یا تحصیل پنڈی بھٹیاں کے ہوں، وہ تحصیل کمپلیکس پنڈی بھٹیاں میں انٹرٹین کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت تک ہم تقریباً 1500 لوگوں کو فلڈ افیکٹیز جو ہیں ان کو کیش اماؤنٹ اور ATM کارڈ ڈسٹریبیوٹ کیے جا سکتے ہیں۔ میں بطور AC پنڈی بھٹیاں اور میڈم AC حافظ آباد ہم ان کو پرسنلی سپروائز کر رہے ہیں۔ لوگ یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں۔ بینک آف پنجاب کا بڑا ٹرانسپیرنٹ میکنزم ہے جس کے تھرو ہم ان کو ڈیجیٹلی سارا پیمنٹس ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو بڑا عزت کے ساتھ، گریس کے ساتھ یہاں پہ انٹرٹین کیا جا رہا ہے۔ ان کے لیے سنیکس اور فوڈ کا بھی ارینجمنٹ کیا گیا ہے۔ سو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ لوگوں کو ہم جلد از جلد کیسز ڈسپرس کر دیں گے۔ ٹوٹل کتنی تعداد کی یہ جو کیسز ہیں یہاں پہ آپ نے مینیج کیے؟ تقریباً جو ہماری اسیسمنٹ ہے تحصیل حافظ آباد اور تحصیل پنڈی بھٹیاں کی آلموسٹ 15 سے 17 ہزار کیسز ہیں۔ اچھا سر، یہ بتا دیں کہ اکثر سننے میں آ رہا ہے کہ فیک انٹریز بھی ہوئی ہیں، اس کے لیے آپ نے کون سی کسوٹی یا کون سا پیمانے کے تحت ان کو شفاف کیا ہے؟ جی بالکل، جہاں جہاں سے ہمیں کمپلینٹس آ رہی ہیں ہم نے بہت سارے مواضعات میں ری ویریفیکیشن بھی کروائی ہے، جس میں اپنے ڈفرینٹ محکموں کے افسران اور آفیشلس کو شامل کیا ہے۔ تو ڈیٹا کی انٹیگریٹی کو ہم کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ CM کے ویژن اور DC حافظ آباد کی ہدایات پر جو جینون متاثرین ہیں ہم ان تک پہنچیں گے اور انہی کو ہی معاوضہ دیا جائے گا۔ سر یہ پروگرام کتنے دن کا ہے؟ یہ ابھی تک جو ہمیں ڈائریکشنز آئی ہیں وہ 28 آف دس منتھ نومبر تک ہے۔ جی، آپ کا جو افیکٹی ایریا جو مین ہے گڑی گوندل خرم چریڑا اور اس سے آگے جو دریا کی بیلٹ ہے، وہاں سے بہت ساری شکایات ہیں کہ ان لوگوں کو شامل ہی نہیں کیا گیا، سرے سے لوگوں کو شامل ہی نہیں کیا گیا تھا جو جن کا جینون نقصان ہوا ہے۔ اس حوالے سے کوئی آپ کے پاس لوگ شکایتیں لے کے لیے ہیں؟ جی لوگوں کی شکایتیں آ رہی ہیں، لیکن کوئی ایسا ایک موضوع نہیں ہے جو ان اٹینڈڈ رہا ہو۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کیس شامل نہیں کیا گیا، تو اپلیکیشن آنے پر ہم اس کو انٹرٹین کرتے ہیں اور آفٹر ڈیو ویریفیکیشن ہم اس کیس کو میرٹ پر اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک گزارش یہ بھی ہے کہ جو ایسے کیسز ہیں، خاص کر کے آپ ماشاءاللہ بہت فیلڈ میں کام کرتے نظر آتے ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کسی دیہات میں جائیں تو خاص کر کے مسجد میں آپ انتظام کریں اور وہیں پہ آپ جائیں، کیونکہ لوگوں کو آپس میں ان کے اختلافات بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کا گھر ایک ایسا گھر ہے کہ جہاں پہ آپ سب کو بٹھا بھی سکتے ہیں اور اپنی تصدیق کرنی ہو تو وہیں پہ کر بھی سکتے ہیں۔ جی بہت اچھی سجیشن ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اس کو دیکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ میڈم سے حافظ آباد کا بھی کر دیں۔ اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو ویریفیکیشن جو ہے نا وہ 3 لیول کے اوپر ہوئی ہے۔ میں ویسے اور کا ریکارڈ بتا رہی ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ مسجدوں میں ویسے بھی اعلان کیے گئے، لوگوں کو بتایا گیا کہ بھائی سروے شروع ہو گیا، آپ آ جائیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ میں فوتگی پہ تھا، میرے پاس بھی ایسے کیسز آ گئے کہ میں ہفتے کے لیے باہر تھا۔ اب اس میں GST کی ٹیمز کا تو کوئی وہ نہیں ہے۔ میم وہ بھائی کا کہنے کا مقصد تھا کہ گاؤں میں اکثر اختلافات ہوتے ہیں لوگوں میں، اختلافات کی وجہ وہ میں نے جو پن کیا ہے وہ آلریڈی وہ لوگوں کی شکایتیں ہیں، میرا خیال ہے وہ AC صاحب کے پاس آئے بھی ہیں اور یہ انٹرٹین بھی انہیں کر رہے ہیں تو وہ انٹرٹین کر رہے ہیں۔ باقی ہماری جو یہ فیک انٹریز کی بات ہے نا، اگر کوئی اس طرح کی انٹری ہو بھی گئی ہے تو اس میں 2 چیکس لگیں، آگے AC کے لیول پہ پوری کی پوری، پہلے ہم نے سارے بندے سیلف کمیٹی بنائی ہوگی، نہیں تو ہماری ویریفیکیشن پہلے AC کے لیول پہ کمیٹی چیک کر رہی ہے کہ یہ انٹری جو آئی ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ ایک ایک انٹری کو ہم نے چیک کیا، اس میں بڑی ایکسٹینسو ایکٹیویٹی وہ کیسز جو ٹھیک نہیں تھے وہ ریجیکٹ ہو گئے سارے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی فیک انٹری ہوئی ہے تو وہ آگے چلی گئی۔ یہ اب لوگوں کو ابھی پتہ نہیں ہے، یہ تو جب سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا اور ان کو پیسے نہیں ملیں گے تو تب ان کو پتہ چلے گا ہمارا کیس ریجیکٹ ہو گیا۔ غلط جانکاری ڈلوائے گئے۔ اب ایک چھوٹی سی ایگزامپل، سوری میڈم، لیٹ سے ذکی صاحب کی زمین ہے 10 ایکڑ، ان کے پاس گئی، انہوں نے لکھوا دی 15 ایکڑ زمین۔ اب جب کیس میرے پاس آیا نا، میں نے سب سے پہلے چیک کیا، میں نے وہ کیس
वेरीफाई करवाया कि इसकी ज़की की ऑनरशिप कितनी है। मुझे सिस्टम ने बता दिया कि ज़की की ऑनरशिप है 10 एकड़, तो 5 एकड़ मैंने सिस्टम से ख़त्म कर दी, मैंने उसके 10 एकड़ कर दिए जो ओरिजिनल है। ओरिजिनल है। ठीक है। और एक एक केस को हमने चेक किया है, एक एक केस को। अच्छा, आप जानवर का बात करें, जानवर में बहुत ज़्यादा हमारे पास फेक एंट्रीज आ गई। हमने क्या किया, लोगों से कहा इस तरह नहीं, आप मसाजिद में आए, आप हमारे पास यहाँ की गवाही दें कि वाकई जानवर। अब मेरे पास 2-3 केसेस ऐसे आए जब मुझे पता चला कि इन्होंने जानवर इनका मरा है, लेकिन अक्सर का मरा है बाद में, सैलाब से बाद, या फिर ऐसा हुआ है कि उन्होंने कसाई को सेल कर दिया, बीमार हुआ, कसाई को सेल कर दिया, और उन्होंने हमारे पास भी यहाँ डलवा दिया, उसको भी रिजेक्ट किया। मकानों के लिए 3 दफा वेरिफिकेशन कराई है। अब लोगों ने खुद अपने मकान तोड़ दिए, अच्छा। ये कितनी गलत बात है कि वो इस चीज़ को दीवारें exploit कमरे करें। तोड़ दिए उन्होंने। हमने फिर उसमें अपने सिविल इंजीनियर मतलब बेईमानी तो है ना फिर। हमारे तमाम इदारे इसमें शामिल हैं आपका जो जो चेक करने का अंदाज है ना कि जो आप मस्जिद में जाके करेंगे तो मेरा अच्छा, मसला पता है आपको क्या है? लाइफ स्टॉक ने ये पॉलिसी निकाली कि माँ मस्जिद भी उसकी तस्दीक करे, नंबरदार भी, उन्होंने हल्फ दे दी। जानवर 100 था तो वो 700 पे चला गया, तो फिर कैसे हम मस्जिद वो की तो पता है, मुझे भी एक नंबरदार का कहना था कि गांव के लोग हैं, मसीब की बात है, मरा हुआ कोई नहीं, मैं मोर के लिए आएगा मैं लगा दूंगा। हम मस्जिद की क्रेडिबिलिटी को भी इस पे नहीं अच्छा सर, जो सवालिया ठेकेदार निशान हजरात हैं है। उनके लिए क्या कह रहे हैं? ठेकेदार कभी पहले इनिशियली ये डिसाइड हुआ था